شیخ وقاص صاحب، جو الیکشن لاز کے اوپر اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا اور اس انتخابی عمل کے اوپر سب سے زیادہ سوال اور آواز پاکستان تحریک انصاف نہیں اٹھانی ہے، پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ ہم کیسے آگے جائیں گے؟ 2014 اور 2023 10 سالوں میں ہم نے یہ دیکھ لیا سڑکوں کے اوپر تماشا. تو انتخابی عمل کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ انکویسچنیبل ہونی چاہیے. مطلب 90% تو ایٹ لیسٹ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. 10% تو کنٹروورسیز آئیں گی، لوکل سطح کے اوپر کچھ نہ کچھ شکایت آئے گی، لیکن 80-90% تو ٹھیک ہونا چاہیے، قابل قبول ہونا چاہیے. دیکھیں ملک صاحب، بالکل قابل قبول ہونا چاہیے. اب اگر یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ تو کوئی پی ٹی آئی کا ممبر ہی اس کا جواب دے سکے گا کہ ویدر وہ اس کے رزلٹ کو مانیں گے نہیں مانیں گے، اس کو فری اینڈ فیئر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. وہ تو ابھی سے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنی ریزرویشن جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ بچا چکے ہیں، عدالتوں کے حوالے سے. لیکن سر اس کو ٹھیک کرنے کا وقت تو ابھی ہے نا. شیخ وقاص صاحب، آپ سے سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہو جائے کہ آج تو اس ایشو کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، الیکشنز کے بعد آپ سوال اٹھائیں تو پھر اس کا حل نہیں ملتا. اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ناؤ از دی ٹائم آپ بیٹھیں اور اس پروسیس کی جہاں ٹرانسپیرنسی ٹھیک کرنی ہے ابھی آج کر لیں. دیکھیں، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، اور وہ بڑا نیچرل ہے. ابھی یہ پشاور کا واقعہ ہوا، پرائم منسٹر وہاں پہ گئے اور وہیں تقریر میں ساتھ یہ بھی کہہ دیا، نہ کہ ہمدردی کرتے، سولیڈیرٹی کی بات کرتے، سب کو بلاتے، ساتھ یہ بات بھی کر دی وہاں پہ کہ جناب آپ کو تو 10 سالوں میں ہم نے اتنے پیسے دیے تھے، آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ پنجاب میں تو یہ ہو گیا، آپ نے سی ٹی ڈی کا دفتر کیوں نہیں بنایا، آپ نے پولیس لائنز کیوں نہیں بلڈ کی؟ جب آپ کنسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ملک کے سپریم لیڈر ہوتے ہیں، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہیں، پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ان کو درگزر کرنا پڑتا ہے. جب آپ کنسنسس جو ہے یا بلڈ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ ایک اتفاق کے رائے سے آگے چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بلا دینی چاہیے. مگر جب آپ جا کے بس سیدھے وزیر اعظم تانہ زنی کرنا شروع کر دیں گے ایک صوبے میں، اور پچھلی حکومت اور خصوصاً وہ اس پارٹی کی حکومت جس سے ابھی آپ کا آگے الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اگلے دن آپ کہیں گے آپ اے پی سی میں آ کے بیٹھ جائیں تو وہ آپ کے کہنے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے؟ تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ صرف شیخ وقاص صاحب، میرے خیال میں وہ سوال درست تھا کہ سی ٹی ڈی کا ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں ہے؟ سی ٹی ڈی کے مرکز کو اٹیک کیا گیا تھا، تو اس کو تو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ سی ٹی ڈی کا ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں ہے. فورینزک سائنس لیبارٹری، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئٹہ وہ بلاسٹ ہوا تھا تو جسٹس فائز عیسیٰ نے رپورٹ لکھی تھی. جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی رپورٹ کے اندر تحریر کیا تھا کہ یہاں کیوں نہیں ہے. وہ یہ اس وقت چودھری نثار تھے، یہ تو کوئی میرے نون لیگ کے بھائی دیکھیں نا، دیکھیں کوئی میرے 10 سال کی حکومت میں وہاں کچھ نہیں کیا، تو یہ تو افسوسناک ہے. سوال اٹھایا جانا چاہیے. یہ اس وقت سوال اٹھایا جانا تھا، یہی وقت تھا سوال اٹھایا جانے کا جس وقت وہاں ان کی لاشیں گری ہوئی ہیں. وہاں پہ کیا اس وقت وہاں ان کی حکومت تھی؟ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں نے اس وقت کسی کی حکومت کے اوپر انگلی اٹھائی ہے. میں تو صرف ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میری یہ رائے ہے، آپ جو مرضی کہیں، میں اسی رائے کے ساتھ کھڑا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب وقت نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں ان کے بندے شہید ہوئے پڑے ہیں، اور وہاں آپ ان سے ہمدردی لینا چاہتے ہیں. 14واں سوسائڈ اٹیک تھا، تو اتنے پیسے دیندے رہنے. 14واں سوسائڈ اٹیک بالکل سوسائڈ اٹیک تھا افغانستان والے یہ جو طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، اور پاکستان میں یہ ٹی ٹی پی کی دوبارہ جو واپسی شروع ہوئی ہے اس کو راستہ دیا گیا. اس کے بعد صاحب اس کا جواب کس نے دینا؟ اس کا جواب تو دینا چاہیے، اس کا کس نے قوم کو بتانا چاہیے، ہمارے لیڈرز کو، جو لوگ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں ان کو سچائی بتانی چاہیے. اپوزیشن نے تو نہیں دینا اس کا جواب. دیکیں نا ملک صاحب، حکومت کو جواب دینا اس کا جواب تو حکومت نے دینا ہے. جیلوں سے قید لوگوں کو کس نے چھوڑا، کہاں فیصلہ ہوا؟ جی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نے جا کے کہہ دیا، ایک کہتا ہے 4 لاکھ، پنجاب والا کہتا ہے کہ مجھے 4 لاکھ کی نفری چاہیے. اس وقت 2.25 لاکھ کی نفری ہے پنجاب پولیس کی. 4 لاکھ کی نفری تو اگلے 5 سال میں بھی نہیں ہوگی. اگر اس کو الیکشن کرانے کے لیے 4 لاکھ کی نفری چاہیے تو یہ کہاں سے پوری ہوگی؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کے پی کے والا جو کہہ رہا ہے یہ دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آج صورتحال 2008 سے زیادہ خطرناک ہے؟ کیا ان کو وہ الیکشن بھول گئے ہیں جہاں الیکشن کے دوران سوات میں، پنجاب میں کئی علاقوں میں باقاعدہ طور پہ امیدوار جو ہیں وہ سوئسائڈ اٹیکس کے اندر شہید ہو گئے؟ آپ کو میاں گل انگزیب یاد نہیں ہے؟ 13 میں بھی یہ صورتحال تھی، 13 بھی الیکشن ایسے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی اور اے این پی نے بہت دباؤ کا سامنا کیا تھا. کیا آپ کو ایران کا یاد نہیں ہے کہ ڈیورنگ ایران عراق وار انہوں نے وہاں پہ الیکشن ہولڈ کرائے؟ کیا آپ کو عراق کا الیکشن یاد کوئی نہیں ہے؟ تو یہ سارے ہیں بہانے. اگر دہشت گردی ہے اس سے کوئی بھاگ رہا ہے، وہ ٹھیک کرنا تمہارا کام ہے. جس کی حکومت ہے وہ ٹھیک کرے، جنہوں نے حکومت شوق سے لی ہے وہ ٹھیک کرے، جو نگران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کریں، وہ جو فورسز اور وہ جو ادارے ہیں وہ ٹھیک کریں.
آپ آئین سے اسٹرے کرنے کے لیے یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آئین کو آپ اپنا ریفرنس بنائیں اور اس طریقے سے آپ چلیں.